تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے جو درس ہم نے سنا ہے وہ اخلاص اور سچی نیت کے تعلق سے تھا۔ اخلاص اور سچی نیت کے تعلق سے قرآن اور حدیث کے بہت سے نصوص پیش کیے گئے۔ اب آج کا جو درس ہے وہ توبہ کے تعلق سے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے بنی نوع انسان کے اوپر کہ ہم انسان ہونے کے ناطے معصوم عن الخطا نہیں ہے، گناہ کرتے ہیں۔ نبی کے علاوہ کوئی بھی انسان گناہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا صرف نبیوں کو بنایا ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں سبوں سے گناہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے بہت ہی بڑا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور یہ ہے توبہ۔ جتنے بڑے بڑے گناہ کر لے انسان، لیکن توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی بالغ ہو گیا، بلوغت کو پہنچ گیا ہے، تو سب سے پہلے اس کے اوپر نماز جو ہے پانچوں وقت کی نماز واجب ہو جاتی ہے۔ خدا نخواستہ وہ غفلت میں رہا، نماز سے دور رہا، نماز نہیں پڑھا، پھر اللہ نے ہدایت دی تو یہ 5 برس 10 برس تک نماز ہی نہیں پڑھا۔ اب کیا کرے گا وہ بہت بڑے گناہ جو ہے کیا ہے، تو توبہ کرے۔ اب یہ 10 برس کی جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی اب 10 برس کے بعد 20 برس کے بعد وہ نمازی بنتا ہے، چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں، تو بہت سے حضرات ایسے ہیں جو قضاء عمری کہ ہم ہر دن وہ قضا نماز جو ہے پڑھتے رہے، تو زندگی بھر تک قضا بھی پڑھتے رہے اور فرض بھی پڑھتے رہے، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ جو بھی گناہ ہے نماز کے تعلق سے ہے یا اور گناہ ہے، گناہ ہو گیا اور اس کے بعد توبہ ہے، پھر وہ گناہ دوبارہ نہ کرے۔ تو بہرکیف آج سے جو درس شروع ہونے جا رہا ہے وہ توبہ کے تعلق سے ہے۔ قرآن و حدیث کے نصوص کی روشنی میں علماء کرام نے کہا ہے کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے، چاہے چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ، ہر گناہ سے توبہ واجب ہے۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، گناہ ایسا گناہ کہ جس کا تعلق بندہ اور اللہ کے درمیان میں ہے، اللہ کی نافرمانی کر دیا، کسی آدمی کا حق اس سے متعلق نہیں ہے، تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے توبہ کر رہا ہے، بالکل چھوڑ دے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرے، افسوس کا اظہار کرے کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ بہت غلط کیا، وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، افسوس کرے، شرمندگی کرے، ندامت کرے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرے، اور تیسری یہ ہے کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ بندہ اور اللہ کے درمیان والا گناہ ہے، تو ان کے لیے اس گناہ کے لیے 3 شرط ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری ہے کہ جو گناہ ہو گیا ہے تو
ندامت اور شرمندگی ہے کہ ہم شرمندہ ہیں، نہیں کرنا چاہیے تھا، افسوس کرنا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ اور اگر بندہ کے تعلق سے ہے، بعض گناہ ایسا ہے کہ بندہ کے تعلق سے ہے، مثال کے طور پہ کسی کے اوپر کوئی تہمت لگا دیا، تہمت جو ہے، تہمت زنا کی تہمت ہے، خاص طور سے تہمت لگا دیا، جبکہ وہ زانی نہیں ہے لیکن تہمت لگا دیا۔ تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کی غیبت کی یا کسی کا مال لیا اور بے ایمانی کر لیا ہے، چرب زبانی کی وجہ سے، دلیل اور دعویٰ کی وجہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس طریقے سے اس کو ہرا دیا اور وہ ہڑپ لیا، گناہ تو کر لیا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے واپس کر دے جس کی اس نے بے ایمانی کی ہے، یا اگر کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے تو جا کر کے اسے معافی مانگے کہ بھائی آپ کے اوپر ہم نے تہمت لگائی تھی یا آپ کی غیبت کی تھی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے میرے بھائیوں کہ آدمی قریب المرگ جو ہوتا ہے، مرنے کے قریب انسان کو احساس ہو جاتا ہے، مرنے والے کو بھی اور دوسرے آدمی کو بھی، کہ یہ اب مرنے والا ہے۔ ایسے عالم میں لا الہ الا اللہ کی تلقین تو کی جا سکتی ہے، یہ سنت ہے، لیکن مرتے وقت جب یہ جو ہے وہ گڑگڑاہٹ شروع ہے تو ایسے وقت میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی کیفیت اور صورت پیدا ہونے سے پہلے آدمی توبہ کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں سے توبہ کرنے کے 5 شروط ہوئے۔ 3 شرط ایسے ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان کا تعلق والا گناہ ہے، تو ان کے لیے 3 شرط ہے کہ وہ گناہ جو ہوا ہے اس کے اوپر شرمندگی اور افسوس کا اظہار کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر بندہ کے والا معاملہ ہے تو اس چیز کو واپس کر دے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ موت جو قریب المرگ ہے، گڑگڑاہٹ کا وقت ہے، اس سے پہلے آدمی توبہ کر لے۔ بہت سے لوگ اس خوش فہمی میں ہیں میرے بھائی اور بزرگوں، لوگوں کو بے ایمانی کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرما دے گا ان گناہوں کو اگر چاہے جن کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان میں، اللہ کی نافرمانی کے، شراب پی لیا ہے، زنا ہی کر لیا ہے، اللہ بچائے ہر گناہ سے، اور دیگر گناہ ہے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے لیکن انسان وہ کر لیا، تو اللہ چاہے تو گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن یہ بے ایمانی والی چیز جو ہے جب تک واپس نہ کرے، یا جس کی بے ایمانی کی ہے اس نے اگر وہ معاف نہ کر دے اور معافی نہ طلب کیا ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نیکی سے چھین کر کے، نیکی سے کاٹ کر کے اس آدمی کے جو ہے حصے میں دے گا۔ اور ہر کوئی دعویٰ کرے گا قیامت کے دن کہ اے اللہ میرا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہے اور ایسا تھا، دنیا کے اندر نہیں لے سکا اور یہ نہیں دے سکا، آج ہمیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ کا حساب لے گا اور وہ دلوائے گا اور دے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی سے کاٹ کر کے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسے معاملہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے اور اسے معافی بھی نہیں مانگ سکے ہیں، اور وہ بھی دنیا سے گزر گیا، کہاں چلا گیا، کس شہر میں چلا گیا، دوسری جگہ چلا گیا، آتا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اور معافی میں بھی نہیں مانگ سکا، تو یاد ہے۔ تو چاہیے آدمی کو کہ قیامت کے دن جو نیکی کٹے گی تو ابھی سے نیکی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ جو ہے زیادتی کیا ہے، ظلم و زیادتی کیا ہے، دوسروں کے حقوق کو مارا ہے اور نیکی بھی نہیں کر رہا ہے۔ اب قیامت کے دن اگر آدمی کی نیکی ہی کم رہے اور گناہ زیادہ رہے تو 1-2 ہی جو ہے وہ حق لینے سے وہ بالکل نیکی ختم ہو جائے گی اور اس کے گناہ بھی باقی رہ جائیں گے، اور اس آدمی جو دوسرے آدمی ہے اس کا گناہ بھی ڈالے گا تو یقیناً وہ جہنم کا مزہ اس کو چکھنا پڑے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم میں سے ہر کسی کو خوف کھانا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ میرے بندو، تم نے جو اپنے اوپر گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں رہو، اللہ جو ہے بڑی رحمت والا ہے، توبہ کرو، توبہ جو ہے وہ قبول کی جائے گی، سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ کو معاف فرما دے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی۔ تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو۔